مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. پھر اللہ کی تسبیح کی بات ہے. اللہ کی تسبیح انسان کو ہر محرومی سے بچاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. کان کھول کے سن لیجئے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار. آپ نے تعداد بھی بتا دی. جن تسبیحات کی تعداد نہیں بتائی ان کو تو آپ جیسا چاہیں پڑھتے رہیں. جن تسبیحات کی تعداد بتائی گئی تو کوشش کریں کہ تعداد یا گنتی پوری ہو جائے. تو جب زندگی میں کوئی محرومی آپ کو ستانے لگے تو کیا کریں؟ تسبیح پڑھنے لگے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محرومی سے نجات دلائیں گے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں ان کو بچا لیں گی اللہ سے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو. مدینہ کے مشرق میں ایک یہود کا قبیلہ آباد تھا جس کا نام بنو نذیر تھا. یہ ایک اچھی خاصی آبادی تھی اور انہوں نے اپنی گڑھیاں اور قلعہ سا بنا رکھا تھا اور بہت شاندار طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے. انہوں نے شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ سے صلح کا معاہدہ بھی کیا تھا اور اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن انہوں نے بار بار عہد شکنی کی. تو آخر 4 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں نے ان کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. حالانکہ وہ مضبوط قلعوں میں تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ خود اپنے آپ وہاں سے نکل گئے اور جاتے ہوئے اپنے گھر توڑ کے چھتوں کی کڑیاں وغیرہ بھی لاد کے لے جا رہے تھے. اس کے بعد وہ جا کر خیبر اور ازراعت وغیرہ میں آباد ہوئے اور پھر ان کی وہاں بھی ایسی سرگرمیاں جاری رہیں. آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں خیبر سے بھی نکال کر شام کی طرف دھکیل دیا گیا. تو حقیقت یہ ہے، یاد رکھنے کی بات، کیونکہ یہاں ہمیں کہا گیا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھیں رکھنے والوں عبرت حاصل کرو، سبق سیکھو. اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی نعمتیں دیتا ہے، لیکن اگر انسان مسلسل ناشکری کرتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور خصوصاً دین کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی غیر محسوس طریقے سے اس سے بدلہ لیتے ہیں اور اس کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں. یعنی بعض اوقات ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے، دین بھی دیتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور بھول بھلا دیتے ہیں، اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ دین تو ہم نے خود چھوڑا ہوتا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. پھر نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، کچھ بھی پاس نہیں بچتا. تو اہل کتاب والے تھے، ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں، دین بھی تھا دنیا بھی تھی. دین جو ان کا اپنے طریقے پر سمجھا ہوا دین تھا، بہرحال ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی، اور یہ آسمانی کتابیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے علم کے لیے، ہدایت کے لیے رحمت کے طور پر بھیجی تھی، لیکن اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ اپنے خود ساختہ دین پر قائم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دین حق کی طرف ان کو دعوت دی، تو اس پر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور آپ کی مخالفت شروع کر دی. اور بعض اوقات سامنے بہت اچھے بنتے تھے، لیکن پیچھے پیچھے آپ کی مخالفت کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا تھا، اور خصوصاً منافقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے آباد علاقے بھی ان سے چھین لیے اور ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں سے سب کچھ برباد کر کے نکلے. یاد رکھیے ہماری عزت دین کے ساتھ ہے، ہمارے لیے نعمت اور راحت دین میں ہے. اب یہ نہیں کہ رمضان آیا تو روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا
اور دین کو سمجھا، اور جب رمضان رخصت تو ہر چیز رخصت نہیں. روزے تو انشاءاللہ رکھنے ہیں، نفلی روزوں کی نیت کر لیں ابھی سے. اسی طرح نمازوں کی بھی جو پابندی آپ نے شروع کی، اب لمبی نمازیں پڑھتے رہیں تو رمضان کے بعد آپ کی نمازیں رمضان سے پہلے والی نمازوں سے بہتر ہونی چاہیے، امپرووڈ ہونی چاہیے. نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور صبح چاشت کے نوافل تو آپ کو معلوم ہے وہ اوابین کی صفت ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں، آپ کو اس سے خاص محبت کرنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ تیسری چیز قرآن سے مضبوط تعلق. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو اور قرآن بھی طے کر کے واپس سارا کچھ شیلفوں میں سجا دیں کہ اگلے سال رمضان میں کھولیں گے. نہیں، چاہے روزانہ کسی مجلس میں شریک ہو، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ ہو، چاہے ہفتے میں 2 بار ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تعلق، کڑی جڑی رہنی چاہیے. اگر یہ کڑی ٹوٹ گئی تو سارے موتی جو آپ نے سمیٹے ہیں نا ایک ایک پارے سے، مختلف آیات سے، وہ پھر سے بکھر کر سب چلے جائیں گے اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ انسان کی دنیا میں مگن ہونے کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس. یہ مال اور اولاد سب کچھ ہمیں چھوڑ جانے والے. عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے اور قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط رشتہ جوڑے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوط تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی راستے سے نہیں ہٹے گا. تو ان کو چھوڑ دیا تو پھر بھٹکے، ان کو نہیں چھوڑنا. اب طریقہ کار آپ خود سوچ لیجئے، اور اس کے لیے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا مختلف کورسز کا جو یہاں نئے شروع ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کے کسی خاص علاقے میں کوئی شروع ہو رہا ہو تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن قرآن تو زندگی کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے خون. ہماری روح کی غذا ہے، یہ روح کہیں ہماری، اس کے بغیر انسان بیکار ہو کر رہ جاتا ہے. تو بہرحال عموماً کیا ہوتا ہے، رمضان کے بعد فوراً شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. پہلے میں سمجھتی تھی کہ شاید اچھا موسم ہونے کی وجہ سے لوگ اس مہینے میں شادی کرتے، لیکن اب تو لگاتار اگست کے مہینے میں شادیوں کے دعوت نامے ہیں. حالانکہ اگست ایک کافی گرم مہینہ ہے، لیکن لوگ پورے زور و شور کے ساتھ اس کی تیاری میں. اب ظاہر ہے کہ قرآن تو بند ہو جائے گا اور دنیا بھر کے رسم و رواج اور خرافات شروع ہو جائیں گی، اور ایک ایک شادی پر کئی دن لگیں گے، جس کے نتیجے میں پھر سب کچھ کیا دھرا بھلا دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ رمضان کے بعد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو واچ کرنا ہے کہ سارا کچھ ڈائلیوٹ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. پھر فرمایا اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یعنی اللہ کی منشا اور حکمت یہ تھی کہ ابھی ان کو ایگزائل کیا جائے اور بعد میں جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہو. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن ہی سے تھا. لینا کہتے ہیں کھجور کے تر و تازہ اور شاداب درخت کو، نام بھی رکھا جاتا ہے. لینا میں ایک تو لین یعنی نرمی بھی پائی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ مومن کی مثال جو ہے، مومن کی مثال وہ کھجور کے درخت کی ہے. تو لینا کا مطلب ہے تر و تازہ اور خوبصورت نرم و نازک کھجور کا درخت، جو ایک بہت ہی مناسبت والا نام بھی ہے. یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا. اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. یعنی کہ یہود بہت سا اپنا مال وہ بنو نذیر لے کر بھی گئے تھے، لیکن بہت سا باقی بھی تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا. یہ مال غنیمت نہیں تھی، یہ مال فے تھا. تو اس کا کوئی قانون اس سے پہلے موجود نہیں تھا، تو ان آیات میں اس کا قانون دے دیا گیا کہ جو مال اس طریقے پر ہاتھ آئے گا
وہ فوج میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں فوج نے کوئی محنت نہیں کی، یہ تو اللہ کے حکم سے وہ لوگ خود بخود راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ ہر چیز چھوڑ کر چلے جائیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیتے ہیں لے لو، لے لو، انکار نہیں کرو، حکم عدولی نہیں کرو. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ رسول دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ رسول کا دیا ہوا قبول کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ تم کو روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، اسٹاپ اٹ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ سزا کس بات پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر. کیا ماں باپ کی نافرمانی پر کوئی سزا ہے؟ کوئی نہیں. کوئی ہے؟ میرا سوال ہے، ماں باپ کی نافرمانی پر کوئی سزا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور گناہ ہے اور اس پر سزا ہوگی. حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، تم پر اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے، اب آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا درجہ ماں باپ سے بڑا ہے یا برابر ہے یا چھوٹا ہے؟ تو پھر کیا آپ کی نافرمانی پر کوئی سزا ہے، کوئی گناہ ہے؟ یس. تو کیسے ہم کہہ دیتے ہیں اچھا یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ نہیں، قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ رسول جو دے رہے ہیں اس کو لے لو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جس حد تک تم میں طاقت ہو اس پر عمل کرو. جس حد تک تم میں طاقت ہو اس پر عمل کرو. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکال کیے گئے ہیں، یعنی جو مہاجرین مکہ سے آئے ہیں اور ان کے گھر بار وہاں رہ گئے، اس مال میں سے ان کو بھی حصہ دیا جائے گا. یعنی اللہ کمپنسیٹ کر رہا ہے نا، یہ اپنا چھوڑ کے آئے اور جو چھوڑ کے گئے ان کا چھٹا ہوا ان کو دے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اسی طرح کی قربانی کی ہے. عموماً جزا عمل کے طریقے پر ہوتی ہے، جیسا عمل ہوتا ہے ویسی جزا ہوتی ہے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے یہ. مہاجرین کیوں چھوڑا انہوں نے سب کچھ؟ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون. منافقون کو اللہ جھوٹا کہتا ہے اور مہاجرین کو اللہ تعالی صادقون کہتا ہے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی حاجت یہ اپنے دلوں میں محسوس تک نہیں کرتے. یعنی اگر ان کو نہ بھی دیا جائے تو یہ مائنڈ نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج کیوں نہ ہو. یہ ہے دین. کوئی قربانی کرتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اور کوئی قربانی کرتا ہے اپنا گھر بار دے کر اور اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے کر. اس کے بغیر اسلام نہیں پھیل سکتا، اس کے بغیر دین ترقی نہیں کرتا. جب تک ایسی محبت آپس میں نہ ہو لوگوں کی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کرنے والے ہوں. اور پھر اپنی ذات پہ جو دوسروں کو ترجیح دینا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ آپ دیکھیے. خود آپ کی اپنی ذات سے دیکھیے مثال. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت حاشیے والی چادر لے کر آئی، میں تیار کر کے آپ کے لیے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خاص آپ کو پہنانے کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے.
یعنی خود تیار کی، یعنی خصوصاً اس نے مینشن کیا کہ میری ذاتی محنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی. پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ اسی چادر کو بطور ازار پہنے ہوئے تھے، یعنی آپ نے پہن بھی لی. لوگوں میں سے ایک شخص بولا یا رسول اللہ یہ مجھے پہنا دیجیے، یہ چادر مجھے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لے لینا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر واپس تشریف لے گئے، پھر ازار کو طے کر کے اس شخص کے پاس بھجوا دیا، حالانکہ آپ خود ضرورت مند تھے. آپ بھی کبھی اس سنت پر عمل کریں. ان کو لوگوں نے پھر کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی ضرورت تھی. تمہیں پتا ہے کہ آپ کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے، آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. تو اس پر ان صحابی نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو اس لیے مانگی تھی کہ یہ چادر میرا کفن بنے. اس لیے ہر کوئی اپنی جگہ جسٹیفائڈ. مجھے اصل میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سوچ رہی ہوں کہ شیئر کروں کہ نہ کروں. ایکچولی میرے ساتھ بھی ایسے ہی، میں ایک دفعہ سفر میں تھی تو میرے پاس صرف ایک دوپٹہ رہ گیا تھا، اور وہی ہلکا تھا کیونکہ ہلکا دوپٹہ پہن کر پڑھانا اور سکھانا آسان ہوتا. تو اتنے میں ایک اسٹوڈنٹ بہت دن کے بعد اچانک ملی، بہت خوشی محبت سے ملی، کہنے لگی اپنا دوپٹہ مجھے دے دیں. مجھے یہی حدیث یاد آ گئی اور الحمدللہ وہ میں نے اس کو دے دیا. اس کے بعد اگرچہ مجھے کافی تنگی اور پریشانی کیونکہ میں سفر میں تھی، خرید نہیں سکتی تھی، لیکن ہمیشہ یہی بات ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. لیکن بعضوں کا دوسرے کو تو حالات نہیں پتا ہوتے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی شخص جو بظاہر آپ کو بہت ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے اس کے اپنے حالات کیسے ہیں. تو اس لیے جہاں ایک طرف ہمیں ایسی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے، وہاں دوسری طرف اگر کوئی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کر چکے تو اس کی فرمائش کو جتنا ممکن ہو رد نہ کیا جائے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اپنے آپ کو حرص اور بخل سے بچاؤ، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے. حرص نے ہی ان کو بخل کا حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگے، قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے رشتہ داری توڑ ڈالی، بدکاری کا حکم دیا تو بدکاری کرنے لگے. کیونکہ ایک حرص سے بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں، کیونکہ انسان کا دل جب بھنج جاتا ہے نا، تنگ ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اس کو معاف نہیں کر سکتا، اور اس کی چھوٹی سی غلطی کو پہاڑ بنا کے دکھاتا ہے اور اپنے سر پہ ہی پہاڑ اٹھا لیتا ہے. کیونکہ وہ صرف جب دکھتا ہے نا دوسرے کو دکھانے کے لیے تو وہ اپنے لیے بھی مصیبت ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ خاص دعا مانگنی چاہیے، اور آج کی آپ کی خاص دعاؤں میں سے یہ دعا ہوگی کہ اللہ میرے دل کو تنگی سے بچا لے اور ویسا ہی کر دے جیسا کرنا تجھے پسند ہے. اب اس پورے سپارے میں آپ دیکھیں جگہ کی تنگی کے بارے میں کہ جگہ کھلی کرو اور پھر دل کی تنگی چھوڑ دو، یعنی وسعتوں کے اختیار کرنے کی بات سکھائی جا رہی ہے. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. یہ بھی خاص دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کوئی بغض نہ رکھ. اب جب ہم ایمان والے کہتے ہیں نا تو پھر سمجھتے ہیں وہ جو گھر سے باہر لوگ رہتے ہیں نا، نہیں، وہ جو صحابہ تھے یا تابعین تھے، جو نیک نیک لوگ تھے امت کے، اللہ ہمیں ان سے محبت دے دے، وہ تو خود ہی اچھے تھے، ان کی محبت تو دلوں میں آئی جائے گی. اصل بات اور اصل جہاد کیا ہے کہ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں اور بڑا ہی تنگ کرتے ہیں آپ کو، ان کے لیے جو دلوں میں تنگی ہے وہ نکل جائے اور ان کے لیے دل میں کوئی بغض نہ ہو، اس کی دعا کرنی چاہیے. اور یقین کیجیے یہ دعائیں فائدہ دیتی ہیں. جو شخص آپ کو اریٹیٹ کرے، یعنی اس کو دیکھتے ہی آپ کا پارا چڑھنے لگے یا غصہ آنے لگے، تو اللہ سے دعا کیا کیجیے یا اللہ اس کے لیے میرے دل میں جگہ پیدا کر دے، میرا دل کھلا کر دے اتنا کہ میں اس کو ایکسپٹ کر لوں. کیونکہ کچھ رشتے تو آپ کو ایکسپٹ کرنے ہی کرنے ہیں، کچھ تو ایسے ان کو کاٹ سکتے ہیں. مثلا آپ کا سرونٹ آپ کے ساتھ نہیں ٹھیک کر رہا تو آپ کیا کریں گے؟ اسے چلتا کریں گے، چھٹی کرا دیں گے اس کی. لیکن اپنے بہن بھائی کو چھٹی نہیں کرا سکتے آپ، بچوں کو تو چھٹی نہیں کرا سکتے، ہسبینڈ کو تو چھٹی نہیں کرا سکتے، یہ کسی اور کو تو نہیں، یعنی کسی بھی رشتے کی مثال مختلف دے رہی ہوں. یعنی ہر ایک کے لیے وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ،
ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، وہ ہے آزمائش ہمارے لیے. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ تو صبر سے ہی زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے. تو اس لیے صبر بہت ضروری ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی ان کی آپس میں دوستی اور بھائی چارہ ہے منافقین اور یہود کا، اہل کتاب کا. اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، وہ جو انہیں ان کی گڑھیوں سے نکالا گیا بنو نذیر کو، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. جو رسول کے لیے مخلص نہیں وہ کسی کے لیے بھی مخلص نہیں، جو اللہ کا وفادار نہیں وہ کسی کا بھی وفادار نہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، یعنی ان کے دلوں میں تمہارا خوف ہے، اس لیے یہ سامنے نہیں آتے. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، عقل ان کے پاس سے نہیں گزری، دین کی سمجھ نہیں ان کو، اسی لیے یہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. یعنی جو شخص اللہ سے بڑھ کر لوگوں سے ڈرے اس میں عقل کی کسی نہ کسی درجے میں کمی ہے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے والوں کی بھی عقل میں کمی ہوتی، کیونکہ وہ معاملے کو سلجھانا نہیں جانتے. یعنی ہر معاملے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سولوشن رکھا ہے. تو جب انسان عقل استعمال نہیں کرتا، صرف جذبات استعمال کرتا تو پھر صرف جھگڑے ہوتے ہیں. اگر عقل استعمال کرے اور اللہ کا تقوی ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ وے آؤٹ نکال دیتا ہے کوئی. یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. جھوٹا. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. کل سے مراد آخرت. ہمیں اس کل کی تو بہت فکر ہوتی ہے، کل ٹیسٹ ہے، کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، لیکن آخرت کے امتحان اور ٹیسٹ کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم اتنی ریلیجسلی تیاری نہیں کرتے سنجیدگی کے ساتھ جتنی ہمیں کرنی چاہیے. دنیا کے تو سارے امتحان وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو کسی ایسے انجام سے دوچار کرے گا جس سے انسان پھر نکل نہ سکے گا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. 2 دفعہ آگے پیچھے اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. گویا کل کی تیاری کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کا تقوی ہے. جو دونوں طرف سے ہوگا تو تم اللہ کی رضا کے کام کر سکو گے. اگر اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو پھر پھسلو گے. نہیں، شروع کرتے وقت بھی نیت اچھی اور خاتمے پر بھی نیت اچھی. شروع میں بھی انسان اللہ کے لیے خالص ہو کے کام کرے اور انجام بھی اللہ ہی کے لیے ڈرتے ہوئے. ان اللہ خبیر بما تعملون. یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یعنی جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی ایک غلط حیثیت کا تعین کر بیٹھتا ہے. پھر اس کا کنیکشن اللہ سے نہیں ہوتا تو پھر وہ کنیکشن اور جگہوں پہ جڑ جاتا ہے. تو جو ہی اور جگہوں پہ جڑتا ہے تو انسان پھر دلدل میں پھنس جاتا ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے. اور ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ میں سب سے زیادہ کس کے بارے میں سوچتی ہوں. جو ہی اس کے بارے میں سوچے فوراً اللہ کو یاد کرے.
اور اللہ کو بھول نہ جائیں. یہی لوگ فاسق ہیں. کون؟ جو اللہ کا ذکر نہ کریں، یاد نہ کریں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے. اور بندہ ہے کہ پورا پورا قرآن پڑھ کے ختم کر ڈالتا ہے اور دل پر کوئی بوجھ ہی نہیں پڑتا اور دل پگھلتا ہی نہیں اور سختی ختم ہی نہیں ہوتی اور حالات درست ہی نہیں ہوتے، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ کیسی قرآن سے محبت اور قرآن سے تعلق ہے؟ جو حقیقی معنوں میں قرآن کا معنی سمجھ جائے، قرآن کا مقام پالے، پھر اس کے لیے تو ایک یا ایھا الذین کہنا ہی اس کو دبا دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ ٹوٹ کر گر جائے کہ اللہ نے مجھے پکار دیا، اور فوراً وہ دوڑ پڑے کہ اچھا میں یہ کام کر لوں کیونکہ کائنات کے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے. فرمایا کہ پہاڑ پر بھی پڑے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے ڈر سے، اور بندے تیرے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. ہم سب کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے دل کہاں لگایا ہوا ہے اور کس چیز کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور کس چیز کی خواہش ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے. کیا وہ واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، 3 فرینڈز. ان میں سے پہلا دوست کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ ہی جاؤں گا، تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. پہلا دوست اس کا مال ہے، دوسرا اس کی آل اولاد ہے، اور تیسرا اس کا عمل ہے. اب ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آل اولاد سے، مال سے. اور عمل، اس کے لیے ہمارے پاس مال اور اولاد کی مشغولیت کی وجہ سے وقت نہیں رہتا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جیسی نمازیں ہم رات کی اس وقت پڑھ رہے ہیں اللہ ہمیں بعد میں بھی تہجد کے قابل بنا دے، اور جو بھی نیک عمل ہم اس مہینے میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ جائیں گے. یاد رکھیے یہ ساتھ ہوں گے قبر میں، اور یہ ساتھ نکلیں گے حشر میں. اور مال اور اولاد کہاں چلی جائے گی؟ اولاد تو منہ پھیر کے چلی جائے گی، اور مال تو پیچھے رہ گیا دنیا میں. اولاد آگے ہوگی لیکن اب اس کو اپنی پڑی ہوگی، وہ ماں باپ کے کسی کام نہیں آئے گی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. ان آیات میں 18 ناموں کا ذکر کیا گیا، صفاتی نام ہے اللہ کے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا، بہت مہربان، نہایت رحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، بادشاہ، القدوس، نہایت مقدس، پاکیزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. آپ بھی اس کو سیکھ لیجئے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. القدوس، السلام، سراسر سلامتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ کو اس نام سے پکارتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامتی ہے، سراپا سلامتی، سلامتی تجھی سے حاصل ہوتی، تو بڑی برکتوں والا ہے، اے ذو الجلال والاکرام. المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگہبان، العزیز، زبردست. العزیز کا ایک معنی عزت والا بھی ہے، الجبار، تسلط والا، المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. اور حدیث میں آتا ہے عزت اللہ کا ازار ہے اور کبریائی اللہ کی چادر ہے. تو جو کوئی مجھ سے یہ صفتیں چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں.
الجبار اور المتکبر کے جو نام ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی زمین و آسمان کو اپنی مٹھی میں لے کر فرمائیں گے کہ میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر. کہاں ہے دنیا کے جبابرہ اور ملوک، کہاں ہے دنیا کے تکبر کرنے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ کانپنے لگے اور ممبر کانپنے لگا، اور قریب تھا کہ آپ ممبر سمیت نیچے آ جاتے. یعنی اس طرح آپ کے دل پر لرزہ طاری ہوا. سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. واللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ ہی خالق ہے، باری جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، المصور جو صورت گری کرنے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں سب اچھے اچھے نام. اور المصور جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی کاپی نہیں کرنی چاہیے، یعنی انسانوں اور جانداروں کی تصویریں نہیں بنانی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر میں پردہ لٹکا لیا جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کو پکڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تخلیق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ شدید عذاب مصوروں کو ہوگا. اور ان سے کہا جائے گا جنہیں تم نے بنایا انہیں اب زندگی بھی دو. تو اس لیے فوٹو شاپ پر بھی نئی نئی چیزیں مت بنایا کریں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر بنا ہے اور فوٹو کھینچی ہوئی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر فوٹو شاپ میں کوئی شیپ بدل رہا ہے یا اصل میں تبدیلی کر رہا ہے نقش و نگار میں، یا سارے رنکلز ہٹا کے بیوٹیفائی کر رہا ہے کسی کے چہرے کو، تو یہ بھی تخلیق میں مشابہت اور اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے والے کاموں میں آتا ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے اس کی آسمان اور زمین. وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، عزت والا ہے، حکم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ناموں کی صحیح معنوں میں پہچان دے دے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے.